बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पावर प्ले न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान प्रिंस शहजाद। आपने पंजाब पुलिस ज्वाइन करके कम ही अरसा में, कलील अरसा में मेहनत, लगन, मुसलसल जद्दोजहद से अपना नाम पैदा किया। आप मुख्तलिफ़ ओहदों पर तैनात रहे और हर ओहदे पर अपने जो मकासद थे, जो पेशेवराना सलाहियत थी, उनको बरूकार लाते हुए मेरिट को तरजीह दी और अमली इक़दामात करते हुए कलील अरसा में अपना ज़िला मुजफ्फरगढ़ पुलिस फोर्स के अंदर आपने नाम पैदा किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वसीम खान गुपांग साहब, जो इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल के ज़िला के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। आपने पावर प्ले न्यूज़ को वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, आपने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? एक शौक़ था मेरा शुरू से कि कोई इंसाफ फराहमी करने वाला एक इदारा ऐसा होना चाहिए जिसे मैं जाके अपनी तमाम सलाहियतें इम्प्रूव कर ला के आम शहरों को इंसाफ फराहम कर सकूँ। मतलब पाकिस्तान के आप जितने भी इदारे देखते हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बेसिकली जो एक इदारा है जो पहली एक किसी मज़लूम की आह सुनता है, तो वो सिर्फ महकमा पुलिस है। तो मुझे ये ज्वाइन करके बड़ी खुशी भी हुई और मैं पैशन के साथ काम भी करता हूँ। उसकी वजह ही सिर्फ यही है कि सिर्फ वाहिद पुलिस डिपार्टमेंट ही है जो पहली फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग एक एजेंसी है। किसी की आह, किसी की मजलूमियत, किसी के जुल्म पर जब आप जाते हैं तो सिर्फ पुलिस ही पहले रिस्पॉन्ड करती है और पुलिस इंसाफ फराहम कर सकती है। तो इसलिए मैंने पुलिस को ज्वाइन किया था। आपको फ़रज़ की अदायगी के अंदर कभी हर्डल पेश आई है? कोई ऐसा वाक़या रोनमा हुआ हो जो आज तक आप ना भूले हो? उसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह करें। हर्डल्स तो जब आप इंसाफ करते हैं या इस तरह आप किसी गरीब का साथ देते हैं तो उसके खिलाफ हर्डल्स आती हैं। कोई स्पेसिफिक केस तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ ये देखा है कि जहाँ जो लोग हैं वो मुद्दई के कम मुल्ज़िम के ज़्यादा सफारशी होते हैं। मतलब होना तो यही चाहिए कि कोई बंदा मुद्दई का सफारशी बने, मुद्दई को इंसाफ दिलाने के लिए अपना काम करे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुद्दई को इंसाफ दिलवाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जब मुद्दई के साथ जो जुल्म करने वाला बंदा होता है, उसको छुड़वाने वाले, उसको रिलीफ दिलवाने वाले, उसको फ़ायदा पहुँचाने वाले वो लोग ज़्यादा होते हैं। और ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। हमारे ज़िला के अंदर इस वक्त जो शरह क्राइम्स है वो किस क्राइम के अंदर सबसे ज़्यादा है जो आप महसूस करते हैं? मुजफ्फरगढ़ ख़ास तौर पे मैं जो समझता हूँ पसमानदा एक एरिया है। यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट जो वेमेन है वो इसमें ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। क्राइम अगेंस्ट पर्सन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप समझ सकते हैं। घरेलू जो इनके नाइंसाफ़ी हो रही है वो ज़्यादातर मुजफ्फरगढ़ में होती है। और ये मुजफ्फरगढ़ पुलिस के लिए भी चैलेंज होता है कि ख़वातीन के हवाले से अक्सर हमारे जो देहाती लोग मर्द हैं वो ख़ुद भी पीछे हो जाते हैं और ख़वातीन को आगे करते हैं और ख़वातीन को बतौर टूल भी इस्तेमाल करते हैं किसी के साथ ज़्यादती करने में, किसी के साथ अपनी विक्टिमाइजेशन करने के लिए। तो ये एक हमारे मुजफ्फरगढ़ क्या साउथ पंजाब की कलमी है कि मुजफ्फरगढ़ में भी ये ख़वातीन जो हैं ये इनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं ये ज़्यादा मतलब होती हैं और इसको गलत भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इस वक्त आप कमांड एंड कंट्रोल के इंचार्ज हैं। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये कमांड एंड कंट्रोल जो इदारा है, पुलिस का ये जो इदारा है, इसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और शहरियों की ज़िम्मेदारियां क्या हैं? जी, बेसिकली जो पंजाब पुलिस है वो बेसिकली रिवायती सिस्टम एक था जहाँ पे सिर्फ लिखने पढ़ने तक तो बातें थीं। उसमें मकामी जो पुलिस है उसके अंधाधुंध एक अख्तियारात थे, यानी कि आप कंसंट्रेशन ऑफ पावर करेंगे तो एब्यूज़ लाजमी होगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे जो अफसरान बाला हैं उन्होंने सोचा, गवर्नमेंट सोचा कि इनको ख़त्म करके मैक्सिमम इसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए ताकि इंसाफ की फराहमी के लिए कि सूबाई लेवल पर भी, प्रोविंशियल या कंट्री लेवल पर भी इनके ऊपर चेक हो ताकि जुल्म ना कर सकें शहरों पर, उनको ज़्यादती ना कर सकें। जो कि पहले रिवाज था कि पुलिस के पास अख्तियारात ज़्यादा होते थे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था। उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली एक पुलिस जिद्दत की तरफ पुलिस ने बड़ा सफ़र किया है। पुलिस को आपने देखा होगा कि चांदी माजी करीब में चांदी सालों में IT इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो IT इनिशिएटिव्स के आने के बाद एक ऐसा भी चीज़ हमें चाहिए थी कि जिसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मॉनिटरिंग कर सकें। तो IG साहब जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, IG पंजाब साहब, तो इन्होंने एक अपना इनिशिएटिव जारी किया है कि मुजफ्फरगढ़ की तरह पूरे पंजाब में इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जिससे हर ज़िले में ज़िलाई सतह पर जो पंजाब पुलिस के तमाम इक़दामात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं उनकी मॉनिटरिंग ज़िलाई सतह पर होगी और इससे शहरियों को बिला तातुल फराहमी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
اور اس میں کسی قسم کی جو ابیوز آف پاور ہوگا تو ان کو جو پولیس ملازمین ہوں گے جو زیادتی کریں گے جو ناانصافی کریں گے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، اور اس کی ہم روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح ایسے ہم جا رہے ہیں اور اس کا صرف اور صرف مقصد ہوگا کہ شہریوں تک اس کا براہ راست فائدہ اس کا پہنچایا جائے۔ آپ نے ایک پسماندہ ضلع میں رہتے ہوئے پولیس ریفارمز کے حوالے سے جو ہمارے یہ ایلیٹ کا کورس ہوتا تھا جو بار بار کرایا جاتا تھا، آپ نے اس کا انیشیٹو لے کر آئی جی صاحب کو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ وہ اصل میں وہ کیا معاملہ تھا، وہ کورس کیا تھا اور کس طرح سے آپ نے پورے پنجاب کو لیڈ کیا؟ اصل میں ایشو یہ تھا کہ پہلے یہ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جو بندہ ایک دفعہ ٹریننگ جو ہمارا نظام تھا وہ بڑا پرانا تھا، اس پہ ہی عمل درآمد یعنی کہ برسہ برس سے چلا آ رہا تھا، جس سے یہ نقصان ہوتا تھا کہ ایک بندہ اگر کوئی تھانے دار بھرتی ہوتا ہے یا کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے تو اس نے ایلیٹ کا کورس کر لیا ہے بطور کانسٹیبل، تو وہ اگر اے ایس آئی بھرتی ہو گیا تو وہ پھر وہی کورس کرے گا ٹریننگ، اگر وہ پھر سب انسپیکٹر بھرتی ہو گیا پھر وہی کورس کرے گا، پھر وہ اگر انسپیکٹر بھرتی ہو گیا تو پھر وہی کورس کرے گا۔ اس حوالے سے میں نے تھوڑی افسران بالا کے نوٹس میں دیا تھا، ڈی پی او صاحب کے نوٹس میں دیا تھا، تو انہوں نے آگے اس میسج کو کنوے کیا، جس سے آئی جی صاحب نے اس پہ بریفنگ لی ٹریننگز کے اس حوالے ٹریننگز کے ان اقدامات پر، اور انہوں نے ریسنٹلی اپنی ایگزیکٹو جو کمیٹی ہوتی ہے پولیس کی اس میں فیصلہ کیا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ زندگی میں کورس کر لے گا ٹریننگ کر لے گا تو وہ ٹریننگ دوبارہ نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس پہ لاکھوں کروڑوں بلکہ کروڑوں روپے جو خرچ ہوں گے وہ اس کی بچت ہے، اور جو ایک تھانے دار 10 12 سال ٹریننگ رہتا ہے وہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا، اس کی جو خدمات ہیں وہ فوری طور پر 2-3 سالوں میں فوری طور پر اس کے ڈیلیوری کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب اس کا یہ پورے پنجاب میں فائدہ ہوا ہے۔ آپ ایز اے پولیس آفیسر پولیس میں رہتے ہوئے پبلک کو، اس قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ پولیس کو جو چیلنج عوام کی طرف سے یا پبلک کی طرف سے یا شہریوں کی طرف سے آتا ہے وہ بیسیکلی جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے ہمارے جو انصاف دینے والے کام ہوتے ہیں وہ بھی پینڈنگ ہو جاتے ہیں، اور ہم انصاف کی فراہمی میں ہمارے لیے ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میں شہریوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، سماج سے، وکلا سے، صحافی برادری سے، تمام دوستوں سے، کہ وہ سچ کو پروپیگیٹ کریں، سچ کو آگے لے کر آئیں۔ جو جھوٹ یا فراڈ یا اس طرح کے کاموں میں پولیس کو الجھانے والے لوگ ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کے خلاف ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور ان کی حوصلہ افزائی کریں جو لوگ ہمیشہ سچی گواہی دیں، سچے لوگوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ وہ تعاون کریں، ان کے ساتھ رہیں، اور اس سے انشاءاللہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ میکسیمم ہو سکے گی پولیس کی طرف سے۔ جو کنٹرول اینڈ کمانڈ پولیس کا جو سسٹم ہے اس کے بیسیکلی کتنے ڈیسک ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا چیدہ ہمارے ناظرین کو بتائیں آگاہی کے لیے۔ جی، اس آئی جی صاحب نے جو 15 اس کے ڈیسک ہمارے قائم کیے ہیں ہم نے، وہ 15 وہ ڈیسک ہیں جس سے پنجاب پولیس کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی آج کل بیسڈ کر رہی ہے پنجاب پولیس، وہ تمام اقدامات جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے ان 15 ڈیسک کے اندر انہوں نے وہ کیپچر کر لیے ہیں، اور وہ 15 ڈیسک جو ہیں 24/7 مانیٹرنگ کے لیے ہمارے پاس فعال ہیں، اور پولیس کی تمام ایکٹیویٹیز کو ہم ان 15 ڈیسک کے ذریعے مانیٹر کر رہے ہیں۔ 15 ڈیسک میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کراتا ہوں۔ جو 15 ڈیسک، پہلے ایک ہمارا ٹریفک سروسز کا ڈیسک ہے، دوسرا ہمارا پیٹرولنگ واچ ڈیسک ہے، اس کا ہمارا پولیس خدمت مرکز، پولیس خدمت کاؤنٹرز، پولیس خدمت مراکز جو ہیں ہمارے، یا پولیس ویلفیئر مراکز ہیں، یا تحفظ مرکز ہے، اس کا بھی ایک ہم نے علیحدہ ایک ڈیسک بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سٹیزن پورٹل ہے 1787 کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، اس کا علیحدہ ڈیسک بنایا ہے، اور فارنرز کی ہم علیحدہ اس کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ فارنرز کے علاوہ ہم جو ہمارا جو ڈیسک ہے اس کا CCTV مانیٹرنگ ہم کر رہے ہیں۔ CCTV مانیٹرنگ میں ہم SHO کو مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ مقرر کردہ جو عوامی اوقات ہیں ان میں وہ موجود رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے حوالات ہیں، حوالات میں جو ہمارے موجود قیدی ہیں، جو حوالاتی ہوتے ہیں، ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ حوالات کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں، اور ہم اس کو میچ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو روزنامچہ ہے اس میں گرفتاری میں لیگلی طور پر کتنے گرفتار ہیں۔ اگر کوئی بندہ، کوئی SHO یا کوئی پولیس آفیسر غیر قانونی حراست میں کسی کو رکھتا ہے تو ہم اس کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، اس کی بھی ہم ڈیلی رپورٹس بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے بھی ہم تمام روزنامچہ FIR جو پولیس کے تمام رجسٹرز ہیں ان کو بھی چیک کرتے ہیں کیا وہ ڈیلی آن لائن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ گیجٹس ہیں جس میں موبائل شاپ پہ ہم نے ہوٹل آئی جو سافٹ ویئر ہے، کوئی بندہ جاتا ہے
تو وہاں اگر اشتہاری جاتا ہے تو اس کی بھی چیکنگ ہو جاتی ہے. موبائل چور اگر موبائل چوری کر کے ریپیئر کروانا چاہتا ہے یا خرید فروخت کرتا ہے تو وہ بھی ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس کا بھی ایک علیحدہ ہم نے ڈیسک بنایا. اس کے علاوہ ٹیننٹ رجسٹریشن جو سروسز ہیں, اگر کوئی کرایہ داری میں جاتا ہے وہ چور یا ڈکیت یا کوئی کرمنل مجرم ہوتا ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ وائرلیس کنٹرول بھی ہمارے ساتھ پاس ہے, اس کا بھی ایک ہم نے علیحدہ ڈیسک بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ 1112 جو ریسکیو ہے اس کا بھی ایک علیحدہ ڈیسک ہے. کافی اسے پہلے پریشانیاں آتی تھیں کہ پولیس جاتی تھی تو ریسکیو نہیں جاتی تھی, ریسکیو جاتی تھی تو پولیس نہیں جاتی تھی. ان کا بیسٹ کوآرڈینیشن کر کے اس کا مقصد شہریوں کو, شہری کی جو زندگی ہے اس کو, اس کی جو پریارٹی ہے اس کو بچا کے ہمارا جو آپس میں کوآرڈینیشن ہو, ہماری کلیش کی وجہ سے, ہماری پریشانی کی وجہ سے, ابسینس کی وجہ سے کسی ایک محکمے کی کہ اس کی زندگی نہ چلی جائے, تو ہم نے ریسکیو 1112 کا بھی ڈیسک یہاں پہ قائم کیا. اس کے علاوہ میڈیا مانیٹرنگ بھی ہماری یہاں پہ ہو رہی ہے. اور پنجاب پولیس کی جو پبلک ایپس ہیں جس میں ہوگی ویمن سیفٹی ایپ ہے, میرا پیارا ہے, پہچان ایپ اور زندگی ایپ ہے, وہ بھی اگر کوئی شہری جو پنجاب پولیس جو پاکستان پولیس ایپ پبلک ایپ ہے وہ بھی ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. کوئی شہری جب اپنے گھر میں بیٹھ کے اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ بھی ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں کیا اس کی اپلیکیشن اتنے دن میں پروسیس ہو گئی یا نہیں ہو گئی. اور جو اس میں ہمارے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں مین ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ پکار 15 کا ہے. پکار 15 بھی ایک جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہماری ایک ہیلپنگ لائن ہے, جہاں پہ جب شہری کوئی ایمرجنسی میں ہوتا ہے تو ہمیں وہ پھر کال کرتا ہے تو ہم اس کی جو ایمرجنسی ہے اس کے لیے فوری طور پر متعلقہ پولیس کو بھیجتے ہیں. اور وہ پولیس جب جاتی ہے تو شہری کو مطمئن کرتے ہیں, اور شہری کو مطمئن کرنے کے بعد پولیس کی کارروائی جو مزید فرد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور ہم اس کے بعد بھی شہری سے خود رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو گیا ہے یا نہیں, یا پولیس افسر نے غصے کا اظہار کیا یا پیار سے آپ کا کام کیا, یا پولیس والے نے آپ کو ابلائج کیا یا آپ کا میرٹ پہ کام کیا یا نہیں کیا. جو اس کا ریسپانس ہوتا ہے شہری کا, اس کے شہری کے ریسپانس کے بعد ہم آگے اس کو فردر فائل کرتے ہیں یا آگے فارورڈ کرتے ہیں. اگر وہ ہمارا جو فرسٹ رسپانڈر ہے وہ کہتا ہے جی ہماری جو اپلیکیشن تھی وہ جھوٹی تھی, تو ہم اس کو اس بندے پہ فرسٹ رسپانڈر پہ نہیں چھوڑتے, نہ ہی تھانے پہ رکھتے ہیں. پھر ہم اس اپلیکیشن جو اس رسپانس کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کے سرکل افسر کو. تو سرکل افسر DSP رینک کا بندہ ہوتا ہے, وہ خود آپ ان کی انکوائری کرتے ہیں کہ کیا یہ اس تھانے دار نے کہا تھا کہ یہ انفارمیشن غلط ہے موقع پہ جا کے, تو کیا وہ واقعی غلط ہے یا اس نے جان چھڑانے کی بات کی. اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو اس جو فرسٹ رسپانڈر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اس سے جو ہے وہ شہری جو ہیں وہ مقامی طور پہ گھر بیٹھ کے ہمارے اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کی وجہ سے وہ فوری انصاف حاصل کر سکیں گے. جی, آپ نے وسیم خان گوپانگ صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی. اس سسٹم سے عوام کو سہولیات تو میسر آ رہی ہیں, اور دوسرا جو سب سے بڑا جو پولیس کے اوپر ایک ٹیگ لگایا جاتا تھا کہ یہ کرپشن کر رہی ہے, تو کرپشن کے تمام جو راستے ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے, وہ اب نہ ہونے کے برابر ہیں. دوبارہ ایسی ہی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمیں فیس بک پیج پر فالو کر سکتے ہیں, اور اس ویڈیو کے اوپر آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے. اللہ نگہبان.